فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. ذرا سورہ صاد ہمارے زیر مطالعہ ہے. مکی اور مدنی صورتوں کا یہ چھٹا گروپ ہے کہ جو اس وقت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں 3 صورتیں مدنی آئیں گی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے 13 صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی تھیں جن پر ہمارا اس وقت مطالعہ چل رہا ہے.
سورہ صاد کا جو حصہ ہم پڑھ چکے صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے. حضرت ایوب، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے تفصیل سے حالات ہم نے پڑھے. اگرچہ ان کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے، لیکن یہ جو مقام ہم نے پڑھا تھا تو اس میں خاص طور پر چند واقعات کا ذکر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بھی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کا اعادہ کر سکوں، اس لیے کہ آپ حضرات جو ان اجتماعات میں باقاعدگی کے شریک ہوتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ جو واقعات ہم نے پڑھے تھے. اب آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. یہ علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں. ان کا زمانہ کون سا تھا اس کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں. بعض حضرات کے نزدیک تقریباً 800 سے 900 قبل مسیح کا زمانہ ان کا ہے، لیکن ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں معلوم ہوا، اس میں جو لکھا ہوا تھا تو 1500 قبل مسیح کا زمانہ. لیکن یہ کہ ان کا ذکر قرآن حکیم خاص طور پر اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ وہ ہے کہ جس پر انتہائی اس دنیا میں مصائب بھی آئے ہیں، تکالیف بھی آئی ہیں. ایسی بیماری نے انہیں آن لیا کہ جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ آبلوں سے بھر گیا. ان کے اپنے گھر کے قریبی جو اعزاء و اقارب تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ کہ اللہ کے اس بندے نے انتہائی صبر سے کام لیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے صبر ایوب، گویا کہ ایک مثالی کردار جو قرآن حکیم کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے. قرآن حکیم میں 4 مقامات پر ان کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام اور سورہ صاد جو ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ انبیاء میں جو ذکر ہے وہ آیات تو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، انشاءاللہ اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. لیکن بقیہ 2 مقامات پر صرف جہاں فہرست آئی ہے انبیاء اور رسول کی ان میں حضرت ایوب کا ذکر بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ایوب پر جو مصائب اور جو تکالیف آئیں اس کے حوالے سے بھی بہت سی روایات ہیں. جیسا کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات تھے تو ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی اسرائیلی واقعات ہیں کہ جو ہمارے ہاں روایات ہیں کہ جو ہمارے ہاں مفسرین نے بھی لی ہیں. اور ظاہر ہے کہ سلف سے جو اگر آپ متقدمین کا بھی مطالعہ کریں گے جنہوں نے بھی قرآن حکیم کی تفسیر کی ہے جو مفسرین ہیں تو اکثر و بیشتر وہ جنہوں نے ان روایات کو لیا اور اس میں بظاہر کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قول ہمارے ہاں مسلم ہے کہ وہ روایات کے جن کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی جسے ہم کہتے ہیں کلیش نہ ہو رہا ہو تو ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ بعض روایات ایسی بھی در آئیں کہ جن کو یہ الفاظ یا جن کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ایک شرم و حیا کا غلبہ رہتا ہے. لہذا بہتر تو یہ ہے کہ ان روایات کو بالکل چھوڑ دیا جائے، یا اگر ان روایات کو نقل بھی کیا ہے تو اس کے بارے میں اپنی یہ رائے دے دی جائے کہ ان روایات کو ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ بہرحال اس کے اظہار بیان کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا مانع ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں ایک روایت یہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اگرچہ مستند روایت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی صحیح احادیث موجود ہوں، لیکن بارہ روایات میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے بڑا ذکر خیر کیا حضرت ایوب کا کہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو بہت ہی کثرت سے عبادت کرنے والا ہے. اگرچہ اواب کا لفظ ہم نے پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا، جو بہت اللہ والے تھے، بہت ہی کثرت سے عبادت کرنے والے تھے. نعم العبد، یہ اصطلاحات اس سورہ مبارکہ میں بارہا استعمال ہوئی انبیاء اور رسول کے لیے. تو فرشتوں نے جو ہے بڑی تعریف کی حضرت ایوب علیہ السلام کی، اس لیے کہ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت بھی دیا ہوا تھا، جیسا کہ معاملہ حضرت سلیمان کا حضرت داؤد کا تھا. اگرچہ ان کو ایک ایج یہ حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو کچھ ایسی خرق عادت چیزیں بھی عطا فرما دی تھی. حضرت داؤد جب اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جمادات بھی اور نباتات بھی اور طیور بھی اور حجر بھی ہر سے شامل ہو جاتی تھی، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلط عطا فرمایا، کنٹرول عطا فرمایا جنات پر. اسی طرح ہواؤں کا ذکر ہے
کہ ہم نے انواؤں کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکامات کے، کہ ان کے حکم سے جو ہے وہ تیز بھی چلتی تھی، بڑی نرم روئی کے ساتھ بھی چلتی تھی، اور وہ 1 ماہ کی مسافت جو ہے ایک ہی دن کے اندر طے کر لیا کرتے تھے ان کے بحری بیڑے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خرق عادت ہیں۔ حضرت ایوب کا معاملہ یہ نہیں ہے، بڑی ہی شان و شوکت والے تھے، انبیاء میں سے تھے، اگرچہ بادشاہت کے بارے میں ان کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے روایات میں، لیکن بہت ہی امیر کبیر، بڑی جاہ و حشمت والے، انتہائی عبادت گزار، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ ان کو عطا فرمایا تھا اسی مناسبت سے صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے۔ تو جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہیں بڑی تعریف کی حضرت ایوب علیہ السلام کی، تو شیطان کو ایک اندر حسد محسوس ہوا۔ بہرحال ایک تو جلن اور کڑن اس کے اندر موجود ہے کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور اسی وقت سے اس نے طے کیا تھا کہ میں بنی آدم کے کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گا، پوری کوشش کروں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے داہنی طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور ایسی ایسی جگہ سے انہیں تاکوں گا جس کے بارے میں تم کہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ شیطان کا حملہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس نے عہد کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اللہ کے حضور جو ہے دعا کی تھی، رب ارنی، اے پروردگار مجھے، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ جب تک کہ وہ قیامت کا دن ہے، بعث بعد الموت، اس وقت تک کی مہلت عمر مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت اس کو دے دی، وہ عزازیل کو، ابلیس لعین کو۔ بہرحال ابلیس لعین پر یہ بات بڑی گراں گزری، اور اس نے ایک فقرہ جو ہے چست کر دیا۔ اس نے کہا اصل میں اس کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے، ایوب کے پاس بہت کچھ ہے، لہٰذا اس سے کیا فکر ہے، ٹھیک ہے لگا رہتا ہے عبادت کے اندر، جیسے کہ آج ہمارا بھی تصور ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ مال و دولت دیا ہے بہت، اور اللہ نے انہیں توفیق یہ بھی دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری بھی ہے، مدد بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ممکن ہے بہت سے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہو کہ آخر یہ جو خوشحالی ہے اسی کا نتیجہ نکل رہا ہے نا، اللہ نے بھی اتنا کچھ دیا ہے تو اس میں سے کچھ صرف کر رہے ہیں، اور کہیں ان کے اوپر اگر حالات تنگ ہو گئے یا یہ کشائش نہ رہی، یہ خوشحالی نہ رہی، پھر دیکھیں گے کہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا صدقہ و خیرات کرے گا، یہ خیالات آتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور جیسے کہ ہم وہ آیات پڑھ بھی لیں گے، اس کی تفسیر میں بھی یہ آ جائے گا کہ جس میں اولاً تو ان کے جو بھی مال و دولت تھا، دنیاوی ساز و سامان تھا، وہ ان سے چلا گیا۔ پھر یہ کہ جو ان کا ایک حلقہ احباب تھا، جو ان کے قریب بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کے اپنے اعزا و اقارب، ہمیں بھی معلوم ہے جب تک لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کچھ رقم ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو توقع ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، تو لوگ ان کے قریب موجود رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ چیزیں اللہ کی طرف سے کہیں زائل کر دی جائیں، کسی امتحان میں مبتلا ہو گیا، تو وہ تمام احباب کا اور دوستوں کا حلقہ جو ہے وہ بھی چھٹ جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کے اپنے قریبی اعزا و اقارب بھی ان کو چھوڑ گئے، بلکہ یہاں اگر آپ اہلہ کا اگر ترجمہ کریں گے تو ممکن ہے ان کی اولاد اور ان کے سگے بہن بھائی جو ہے انہوں نے بھی قطع تعلق کر لیا۔ اولاً تو صرف یہ امتحان تھا کہ ان کی تمام دولت جو ہے، جو بھی مال تھا، جس کی وجہ سے بہرحال ان کا ایک دبدبہ بھی تھا اس علاقے میں، وہ ان سے سلب کر لیا، اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا۔ اور ثانیاً یہ کہ اس پر بھی پھر وہ جو مکالمہ ہے، ابلیس نے کہا یہ تو بھی صرف روپیہ پیسہ گیا ہے نا، ذرا جسمانی تکلیف بھی اس کو پہنچنی چاہیے۔ اب یہ بہرحال اس میں بہت سے کوسچن مارکس آتے ہیں کہ آیا شیطان کی یہ بات جو ہے اس درجے درخور اعتنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان امتحانات میں سے گزارا، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روایات ایسی ہیں کہ جو آپ کو اکثر و بیشتر تفاسیر میں بھی مل جائیں گے، لہٰذا ان کا ذکر نہ کرنا بھی ایک خیانت ہوگی۔ تو شیطان نے پھر یہ کہا کہ یہ جو اصل میں معاملہ ہے روپے پیسے کا، یہ تو ظاہری شے ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی عبادت پہ کوئی خلق نہیں پڑا، لیکن یہ کہ اگر ان پر کوئی جسمانی اذیت اور ایذا اور بیماری اگر ان پر مسلط ہو جائے تو پھر میں دیکھوں گا کیسے یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گزاری کا وہ معاملہ جو تھا خوشحالی کے دور میں وہ کیسے برقرار رہے گا۔ پھر ان پر وہ جسمانی ابتلا بھی آئی ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال یہ بات تو تمام تفسیروں میں درج ہے کہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھر آبلے پڑ گئے، اور وہ پھر بعض روایات میں، اب روایات وہی ہیں کہ جو اسرائیلی روایات ہیں، اگرچہ بعض کوئی ایسی مستند احادیث نہیں ہے، لیکن یہ کہ کئی سال وہ اس عارضے کے اندر مبتلا رہے۔ قرآن حکیم جو یہاں ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کے صبر کی جو داد دے رہا ہے، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا دورانیہ نہیں تھا ان کی جسمانی ابتلا کا، جسمانی آزمائش کا، بلکہ بہت عرصہ طویل یہ معاملہ رہا ہے۔
اور جس کے نتیجے میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے جو بالکل قریبی ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان کو چھوڑ گئی، یا یہ کہ بازار یہ روایات بھی ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے اس حالت میں بھی ان کی خدمت کرتی رہی، ان کی خبرگیری کرتی رہی، ان کی قریب رہی. اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک طبیعت کے اندر ایک جھنجھلاہٹ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، تلخی بھی ہو جاتی ہے. تو اسی تلخی کے اندر انہوں نے ایک بات پر قسم کھا لی جس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ اپنی بیوی کو سزا دوں گا میں. تو بہرحال یہ بات جو ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ پورا عرصہ جو ہے پھر ان کے اوپر بڑی شدید تکلیف کا اور جسمانی ابتلا کا گزرا ہے. اس میں بھی انہوں نے کمال صبر اور تحمل سے کام لیا اور اپنی عبادت گزاری کے اندر کوئی فرق نہیں آنے دیا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ ان کے صبر اور ان کے استقامت پر سب سے بڑی دلیل ہے. یہ چند باتیں وہ تھیں کہ جو میں نے مختلف تفاسیر کا جو ہے آپ کو ایک خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا. اب آئیے ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کے حالات، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار مجھے تو شیطان نے ایک چھوت لگا دی ہے، ایک تکلیف میں اور ایک مشقت اور ابتلا میں جو ہے وہ مجھے ڈال دیا ہے. بنصب و عذاب کے، جس میں بڑی شدید تکلیف بھی ہے. نصب تکلیف کو کہتے ہیں، وہ عذاب اور شدید جو ہے اس کے اندر معاملہ کرب کا بھی ہے، تکلیف کا بھی ہے اور مختلف اعتبارات سے پریشانی کا بھی ہے. اب یہاں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ انی مسنی الشیطان. اب ظاہر ہے کہ یہاں حضرت ایوب نے اس بیماری کو شیطان کی طرف منسوب بئی معنی نہیں کیا کہ شیطان کے پاس اختیار تھا اور اس نے میرے اوپر یہ جو ہے ابتلا اور آزمائش کے اندر مجھے مبتلا کیا، بلکہ یہاں جو بات واضح کی گئی ہے کہ وہ شیطانی وساوس تو ہے نا جو انسان کی جان نہیں چھوڑتے. اس کا تجربہ مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اگر کہیں کسی بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے دل میں ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں جس پر وہ اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. جیسا کہ بعض روایات میں صحابہ کرام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بعض اوقات اللہ کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں اپنی زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زندہ آگ میں جھونک دیا جائے. اب یہ وسوسوں کا آ جانا جو ہے یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کی روحانیت کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے خلا واقع ہو گیا. وسوسے آتے ہیں. صحابہ کرام کے اگر یہ الفاظ ہیں تو اس سے آپ ان وسوسوں کی جو شدت ہے، اس کی جو غلظت ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ شیطان مجھ پر ایسی جگہوں سے حملہ آور ہو رہا ہے، وہ وسوسے میرے اندر ڈال رہا ہے. آخر انسان جو ہے بعض اوقات اس کے اوپر مایوسی آ جاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا نا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جی کا بڑا کچا ہے، بہت جلدی جو ہے وہ برانگیخت ہو جاتا ہے. ذرا مشکل اور تکلیف ذرا کچھ عرصہ پروگرام کی ہے اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے منفی جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ میں نے تو فلاں فلاں سے بھی دعا کا کہا تھا، خود بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو، میری اس پریشانی کو دور نہیں کر رہا. گویا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے یہ بھی تو شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وار ہے نا. تو یہ جو کہا گیا انی مسنی الشیطان بنصب، کہ شیطان نے مجھ پر اب وہ وسوسے ایسے ڈالنے شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے میں شدید تکلیف محسوس کر رہا ہوں، بہت بڑے آزار کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طبع بشری کے اندر بھی یہ شے ممکن ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تکلیف تھی انہوں نے حضرت ایوب نے اس کو منسوب کیا شیطان کی طرف. جیسا کہ ہوتا ہے نا ہمارا معاملہ بھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اگر کوئی بات خیر ہے تو وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. مجھے کوئی خیر کی توفیق ملی ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا کوئی میرے اندر اللہ مادہ اگر پیدا کیا تو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. لیکن اگر یہ کہ میری اندر اگر وجہ سے کوئی کمی رہ گئی یا میری اندر کوئی نقص اور کوتاہی ہے تو وہ میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. انسان کی صورتحال تو یہی ہونی چاہیے کہ ان منفی چیزوں کو منسوب کرے اپنی طرف، کہ میرے ایمان میں، میرے تقوی میں کوئی کمی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلط عمل سرزد ہوا ہے، میں کسی حرام کام میں مبتلا ہوا ہوں، کوئی جانے بوجھے جو جانتے بوجھتے نہیں بلکہ ممکن ہے کہیں جذبات کے اندر ریلا ایسا آیا کہ میں نے کسی معصیت کا ارتکاب کر لیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں مجھے مبتلا کیا. تو یہ انسان کا طرز فکر ہے کہ اگر کوئی تکلیف اس پر آئی تو وہ من جانب نفس انسان سمجھتا ہے میری وجہ سے ہے، اور جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ من جانب اللہ ہے.
تو یہ دونوں ہی چیزیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں کہ جو تکلیف آئی ہے وہ گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی بھی اس میں شامل ہے، اور اس کی وجہ سے میں شدید تکلیف میں اور ایذا میں مبتلا ہوں۔ سورہ انبیاء کا میں نے ذکر کیا تھا، دیکھیے یہی الفاظ جو وہاں ہم پڑھیں گے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ہے۔ اور یاد کرو ایوب کے معاملے کو، حضرت ایوب علیہ السلام جن کا ذکر ہم سورہ صاد میں پڑھ رہے ہیں، اذ نادا ربہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، یہاں دیکھیے وہ شیطان کا لفظ نہیں ہے کہ مجھ پر ایک بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی جسمانی ایذا میں مبتلا ہو چکا، وانت ارحم الراحمین، یہاں بھی خاص طور پر جو باریک نکتہ ہے اس کو نوٹ کیجئے، اپنے لیے اس بات کی دعا نہیں کی کہ مجھے شفا عطا فرما دے، اس لیے کہ جو تکالیف آتی ہیں یہ بھی تو انسان کی برائیوں کو اور خطاؤں کو دور کرتی ہے نا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اگر کسی شخص کے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو اسے ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ الگ بات ہے کہ انسان اللہ سے پناہ حاصل کرتا رہے، اللہ کی پناہ میں آتا رہے کہ کسی بڑی تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں مبتلا نہ کر دے، جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت اور اس کا صبر جو ہے جواب دے دے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہ ہو، ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ تو انی مسنی الضر، کہ مجھے ایک تکلیف نے، میری جسمانی ایذا نے جو ہے مجھے بہت تنگ کر دیا اور وہ مجھ پر حملہ آور ہو چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، یہ نہیں کہا کہ تو مجھے شفا عطا فرما دے، بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کیا کہ تو یقیناً رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں از خود یہ بات موجود ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، انک تعلم ما فی نفسی ہے، پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ میری احتیاج کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، خواہ وہ بات میں اپنی زبان پر لاؤں یا نہ لاؤں، تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات انسان کی زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے، وہ اپنے ان جذبات کا الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا، کم سے کم اس بات کا معترف ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میرے سینے میں ہے، وہ میرا رب اس کو جانتا ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر احتیاجوں کا پورا کرنے والا ہے۔ تو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی اس فریاد کو سن لیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی سال کا دورانیہ ہے بعض روایات میں کہ وہ اسی جسمانی اذیت میں مبتلا رہے ہیں۔ فکشفنا ما به من ضر، اور پھر یہ کہ جو بھی انہیں تکلیف تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے رفع کر دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ان کے گھر والے بھی ان کو لوٹا دیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اسی جسمانی ایذا کی وجہ سے ان کے اپنے گھر والے بھی شاید ان سے الگ ہو گئے تھے، ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ ومثلہم معہم، اور بھی جو ان کے دوست احباب تھے، جو ان کا حلقہ تھا، وہ بھی واپس ان کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے لوٹا دیا۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری رحمت کا ظہور تھا۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 جس میں حضرت ایوب کا ذکر تھا۔ تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں حکم ہوا ان کو کہ اپنی ایڑی کو، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، اب اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا کہ فوراً ہی وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ بہا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ پانی کہ جس کو اپنے جسم پر بھی ڈالو اور اس کو اپنے پینے کے لیے بھی استعمال کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا حضرت ایوب کو حکم دینے کے بعد کہ اپنی ایڑی کو ذرا زمین پر مارو، تو وہاں سے جو چشمہ برآمد ہوگا اس میں یہ خصوصیت تھی کہ ممکن ہے انہوں نے بہت علاج معالجہ بھی کروایا ہو، بہت کچھ کیا ہو، لیکن ان کا وہ جسمانی جو بھی نظام بگڑا تھا، جو ان کی کھال کے اوپر، ان کے جلد کے اوپر جو آبلے پڑ گئے تھے، وہ ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ پانی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک شفا رکھ دی۔ اصل شے تو اللہ کا اذن ہے نا، وہ چاہے تو مٹی کے اندر، خاک کے اندر شفا رکھ دے۔ اور اس کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے ہاں جو ہے وہ مریض ہیں کہ ہر جہان کا جو ہے اس نے ڈاکٹر چھان لیا کہیں، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی دوائی یا چھوٹا سا ٹوٹکا تھا جس کی وجہ سے اسے صحت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں تمام چیزیں کہ شفا جو ہے الشافی، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، هو الشافی، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر جو اس چشمے سے برآمد ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اپنے نہانے پر، اپنے جسم پر بھی ڈالو، اس کو غسل کے لیے بھی استعمال کرو، یہ بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے، بہت ہی اس کے اندر صحت بھی ہے، وہ شراب، اور پھر اس کو اپنے پینے کے لیے بھی استعمال کرو۔
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور پھر ہم نے انہیں لوٹا دیے ان کے گھر والے بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، وہی الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے سورہ انبیاء میں، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ جو ان کے احباب میں، ان کے اعزاء و اقارب میں ان سے دور چلے گئے تھے، وہ بھی ان کو لوٹا دیے، رحمۃ منا، یہ ہماری رحمت کا ظہور تھا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اولو الالباب ہیں، جو ہوش مند لوگ ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب دیکھیں یہاں اصل میں قرآن حکیم ان باتوں کی تفصیل نہیں کرتا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ نے کوئی واقعہ بیان کیا، کوئی حکایت بیان کی، جس طرح حکایات سعدی میں ہوتا تھا، آخر میں مورل لیسن ہوتا تھا کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا۔ تو قرآن حکیم نے وہ واقعہ تو کسی درجے میں نقل کر دیا، اس کی تفاصیل آپ کو مل بھی جائیں گی، اسرائیلی روایات میں بھی جو گویا کہ اس جوڑ کے اندر بیٹھ رہی ہیں اس کو قبول کر لیجئے، لیکن ایک اصل شے جو مورل لیسن تھا، جو قرآن میسج جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے اپنے پڑھنے والوں پر، وہ کیا ہے کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالات میں اللہ ہی کی جانب سے ان چیزوں کو سمجھنا، اور اگر تنگی اور مشقت اور ایذا ہے تو اس پر صبر سے کام لینا، یہ ہے اصل میں بندہ مومن کا اثر۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ فجر میں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے اور اس پہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب کی بڑی عنایت ہے جی، میرے رب نے تو مجھ پر بڑا رحم فرمایا، اس کا بڑا کرم ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا ظہور ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پھر آزماتا، ابتلا کا لفظ پہلے بھی آیا یہاں بھی آیا، وہ بھی ابتلا تھی جبکہ اللہ نے بہت کچھ دیا، اس کی عنایات ہی عنایات تھی، صحت بھی تھی، فراوانی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، مال و دولت سب کچھ، وہ بھی ابتلا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہاں صرف رزق کی بات کی گئی، روپے پیسے میں کمی ہوگی، مال و دولت اس سے جاتا رہا، یا یہ کہ جسمانی طور پر کوئی بیماری اسے لگ گئی، یہ تمام چیزیں ابتلا ہیں۔ اس کو تو ہم بھی ابتلا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن وہ جو پہلی فراوانی اور خوشحالی اور صحت والی بات تھی اس کو ابتلا نہیں سمجھتے، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے، حالانکہ وہ بھی امتحان ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس کی طرف سے عزت ہی عزت ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی ابتلا اس شکل میں آتی ہے کہ اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، یا اسے کسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، میرے رب نے مجھے خوار کر دیا، حالانکہ وہ بھی ابتلا تھی اور یہ بھی ابتلا ہے۔ تو گویا کہ اصل شے جو سمجھنے کی ہے، خوشحالی ہو، عنایات ہو، رب کی رحمت ہو، سب کچھ وہ بھی اللہ کی ابتلا ہے۔ اس میں اصل امتحان کیا ہے کہ کہیں انسان بگڑ نہ جائے، راہ راست کو کہیں چھوڑ کر کسی شیطان کے رستے کی پیروی نہ کر لے، اس لیے کہ یہی دولت ہے نا جو انسان کو لے جاتی ہے ان خاردار وادیوں کی طرف جو بالآخر اسے جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی صحت ہے جو انسان کو ان لگوں تک لے جاتی ہے کہ جہاں سوائے رسوائی کے اور عذاب جہنم کے اور کچھ نہیں، اور یہی دونوں چیزیں انسان جو ہے اپنے رب کی رضا کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس دین کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ ذرا اب ایک گٹھا لو چھڑیوں کا، ضغثاً کہتے ہیں بہت سی چھڑیوں کو یا بہت سی عصاؤں کو اکٹھا کر کے ایک گٹھا بنا دینا، جو بہت سی شاخوں کو اکٹھا کر کے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں گا، فَاضْرِبْ بِهِ، اور اس کے ذریعے ضرب لگاؤ۔ اب یہاں جو بھی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ وہی ابتلا کی حالت میں کہیں بیوی کی طرف سے، ان کی زوجہ کی طرف سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ایک چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، طبع بشری ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر بڑا اللہ والا ہوگا تو قطعاً کسی قسم کی کوئی بیزاری پیدا نہیں ہوگی، وہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر جو ہے، جسے آپ کہیے کہ اس کے بات کے اندر بھی تلخی پیدا ہو جائے گی، تو کسی بات کے رد عمل میں وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے، اور اس موقع پر انہوں نے قسم کھا لی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت، اس لیے کہ اس وقت تو وہ حالت نہیں تھے کہ اسی وقت جو ہے ان کی سرکوبی شروع کر دیتے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیمار ہے اور بیوی کی طرف سے کہیں اونچ نیچ ہو بھی رہی ہے تو بیماری کی حالت میں وہ چڑچڑاپن تو ہے لیکن سزا دینے کی نوبت تو نہیں آتی، لیکن پھر ممکن ہے کہ جب صحت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو پھر وہ دونوں چیزیں جو ہے اس کا استعمال کرے، سزا بھی دے اور سب کچھ کرے۔ تو انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے گا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، یا 100 چھڑیاں ماروں گا، یا 100 بیت جو ہے وہ تمہیں ماروں گا۔ اب 100 کی تعداد کم تو نہیں ہے،
کوئی 5 7 10 ہوتے تو بات دوسری تھی، لیکن 100 مرتبہ کسی چھڑی کو ضرب لگانا یہ تو ایک بہت بڑے عذاب کی بات ہے۔ تو یہ کسی بات کے اوپر ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، تو لہٰذا اس کا جو حل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اس کے اوپر ایک پورا مسئلہ موجود ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آپ کو کتاب الحیل یا باب الحیل مل جائیں گے کہ حیلہ اور جو اس حوالے سے کوئی اگر انسان طرز عمل اختیار کرے تو اس کو کس حد تک اپلائی کر سکتا ہے، اس کی گنجائش یہاں نکلتی ہے۔ اس لیے کہ مفسرین نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں وہ وقت نہیں ہے کہ وہ ساری بحث میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ حیلے کا معاملہ جو ہے، یہاں جیسے کہ یہ حیلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ بجائے 100 بیت یا 100 جو ہے ان کو جو ہے چھڑیاں مارنے کے، ایک بنڈل بنا لو 100 چھڑیوں کو اور ایک مرتبہ اس سے ضرب لگا دو، تو یہ بھی گویا کہ کفایت کرے گا۔ تو وہ جو سخت سزا تھی اس کا تصور یہاں بالکل دھندلا گیا، کجا یہ کہ 100 مرتبہ چھڑیاں مارنا اور کجا یہ کہ 100 چھڑیوں کو ایک مرتبہ مار لینا، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہیں سے پھر جو ہے پورا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ یہ ہیلا کرنا یا اس حوالے کی شریعت میں کس حد تک اجازت ہے۔ اچھا، دوسری مثال اس کی آپ کے ذہن میں شاید آئی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ۔ وہاں تو اس ہیلے کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا نا، کذالک کدنا لیوسف۔ حضرت یوسف اپنے بھائی حضرت بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، وہ ان کے سگے بھائی تھے، بقیہ بھائی جو ہے ان کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ ان کی دوسری ماں سے تھے، ستیلے بھائی تھے جو ان کے جان کے دشمن بھی ہوئے تھے، پھر ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر بھی ڈال دیا تھا۔ وہ ساری تفاصیل ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اپنے اس بھائی کو روکنا چاہتے تھے جبکہ بڑا قحط پڑا ہے، اور کہیں دور سے حضرت یوسف کے وہ جو بقیہ بھائی تھے وہ آئے تھے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکمرانی اور وہاں جو ہے گویا کہ وزیر زراعت مقرر کر دیا تھا۔ تو اب جب آئے ہیں تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا، وہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے تو کوئی سبیل ایسی نہیں تھی کہ اس کو روک سکتے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی، اور انہوں نے وہ جو ایک شاہی پیمانہ تھا جو وہاں دربار میں جو ہے وہ کسی مشروب کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، وہ چھپا دیا۔ حضرت بنیامین کا جو غلہ دیا گیا تھا، جو بوری ان کی تھی جس کے اندر غلہ اور اجناس تھا، اس میں چھپا دیا۔ وہاں نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لی، کذالک کدنا لیوسف، وہ بھی تو ایک ہیلا تھا نا، کہ اس کی وجہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ اس بات پر قادر تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو روک سکتے، اس لیے کہ بہرحال وہ ایک چوری کا مقدمہ بن گیا کہ یہ چیز جو ہے یہاں سے چرا لی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ بات ہم نے سجھائی تھی یوسف علیہ السلام کو، اور یہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ یہ جو ہیلا ہو گیا ایک اعتبار سے کہ 100 چھڑیاں مارنا یا 100 چھڑیوں کا ایک بنڈل لے کر جو اس کو ہاتھ میں لے کر ایک مرتبہ ضرب لگا دینا، تو یہاں پوری بحث ہے جو ہمارے فقہا نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ایک اپنا گٹھا جو ہے وہ چھڑیوں کا اپنے ہاتھ میں لے لو، فَضْرِب بِهِ، اور اس کی ضرب لگاؤ، وَلَا تَحْنَثْ، اور جو قسم تم نے کھائی تھی اس کو توڑنے کے مرتکب نہ ہو۔ وہ قسم حالت بیماری میں کھائی تھی، اپنی زوجہ کے بارے میں کھائی تھی۔ اب یہاں بھی ایک اختلاف موجود ہے، اس لیے کہ یہاں تصریح اس بات کی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو 100 چھڑیوں کو جو گٹھا تھا آیا اپنی زوجہ کو مارا یا کسی اور کو مارا یا اپنے آپ کو سزا دی۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو انہوں نے یہاں یہ بات کی، تمام دوسرے مفسرین سے اختلاف کرتے ہوئے سب نے تو اسی بات کو نقل کیا ہے، انہی روایات کو کہ جن میں معاملہ ان کی زوجہ کی طرف سے کوئی ہوا تھا اور انہوں نے قسم یہ مکھائی تھی کہ میں اپنی زوجہ کو یہ سزا دوں گا۔ لیکن مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہرحال اس کے اندر ایک گنجائش کسی درجے میں موجود بھی تھی، لیکن کوئی اور انہوں نے دلیل پیش نہیں کی کہ یہ اصل میں انہی سے کہیں کوئی معاملہ ہو گیا تھا، شیطان کی طرف سے جو بہرحال وسوسہ اندازی ہوئی تو کوئی ناشکری کے الفاظ ان کی زبان سے نکل گئے جس پر انہوں نے اپنے بارے میں قسم کھائی کہ اللہ مجھے اگر صحت عطا فرما دے تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا کہ 100 چھڑیاں اپنے آپ کو ماروں گا۔ تو اس کی ترکیب اللہ تعالیٰ نے سنا دی، گویا کہ یہ ایک بنیادی فرق ہو گیا کہ وہ جو ہے ضبر کا معاملہ آیا زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے تھا یا اپنے آپ کے لیے تھا۔ یہاں ایک اختلاف جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ مفسرین میں بہرحال تدبر قرآن کی تفسیر بھی آپ میں سے بعض حضرات کی شاید ممکن ہے زیر مطالعہ رہتی ہو، تو اس میں ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اس بات کو لیا ہے کہ یہ سزا انہوں نے اپنے آپ کو دی تھی۔ کوئی جو بھی کوئی ناشکری والے کوئی الفاظ نکلے تھے ان سے کوئی بیماری کی حالت میں، تو اس کے رد عمل میں انہوں نے قسم کھائی تھی۔
بہرحال اس کی تفصیل جو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے تک صرف معلومات کے درجے میں اپنے تک بات رکھی ہے، باقی تمام مفسرین نے اسی زوجہ کا معاملہ جو ہے وہ یہاں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو پایا انتہائی صبر کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اوپر اگر کوئی جسمانی ایذا اور اذیت آ جائے، اگرچہ اب بھی بہت سی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جو صبر اور شکر جو ہے اس کا، جسے آپ کہیے کہ مجسمہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس قسم کی تکالیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر بہرحال یہ چیزیں بعض اوقات جب انسان کی برداشت سے اور اس کی ٹالرنس سے باہر نکلتی ہیں تو پھر معاملہ بڑی اذیت کا ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آل فولج کے الفاظ جو ہیں وہ بھی اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پر نہ لائے اور ہمیں بھی اس سے بچا کر رکھے۔ انا وجدناہ صابرا، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام تکالیف میں ہم نے اس کو پایا کہ انتہائی صبر کرنے والے تھے۔ نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے وہ، کیا ہی عبادت گزاری کے جس مقام پر تھے۔ انہ اواب، اور یقیناً وہ اللہ کے حضور انتہائی رجوع کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ ہم نے پڑھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی، نعم العبد انہ اواب۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب دیکھیے اگلی آیات کے اندر صرف نام آئیں گے انبیاء اور رسول کے، ان کے تفصیلی حالات ہم پڑھ بھی چکے مکی صورتوں کے اندر بھی۔ اور اے نبی ذرا یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اولی الایدی والابصار، یہ اصطلاح یہاں جو استعمال کی ان تینوں کے لیے، ظاہر ہے کہ اسی وہ جو سنہری زنجیر ہے انبیاء اور رسول کی، انہی کی کڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دوسری زوجہ سے حضرت حاجرہ سے وہ ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ان کا یہاں ذکر نہیں آیا، بہت سے اور مقامات پر ذکر موجود ہے۔ یہاں ذکر کیا اس سلسلے کا جو جد امجد حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تینوں کے ساتھ الفاظ ہیں اولی الایدی والابصار، وہ بڑی قوت والے تھے۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، وہ ہاتھوں والے تھے، مراد یہ کہ قوت عملیہ بھی ان کی بہت تھی اور قوت روحانیہ بھی بہت تھی۔ دیکھیے قوت عملیہ وہ ہوتی ہے جس کا خارج میں ظہور ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگرچہ اسی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس تعمیر میں وہ بھی شریک تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہاں اولی الایدی جو کہا گیا، ہاتھوں والے، تو یہاں قوت عملیہ گویا کہ اس بڑی قوت والے تھے، والابصار، اور انتہائی بصیرت رکھنے والے تھے۔ دونوں اعتبارات سے، ایک چیز وہ ہے کہ جو انسان کی ظاہر میں ہے، اس کی بھاگ دوڑ ہے، دین کے لیے ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کا دور اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو کوئی بھی قافلہ اگر کہیں مکے کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالتا تھا تو حضور پہنچ جاتے تھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی دعوت ان تک پہنچانے کے لیے۔ ایک ایک گھر کا جسے آپ کہیے کہ کنڈا کھٹکھٹایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موقع دن بھر کی مشقت جو ہے حضور کی اسی کام کے لیے تھی نا۔ یہ ہے اصل میں وہ قوت عملیہ کا پوری طرح ظہور۔ اور پھر دوسری طرف بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کے اندر فہم و بصیرت بھی ہے اور قوت روحانیہ بھی ہے، ایمان اور تقویٰ بھی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نبوت اور رسالت کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اولی الایدی والابصار، وہ بڑی قوت عملیہ کا مظہر بھی تھے۔ اور پھر یہ کہ آنکھوں والے تھے، بصیرت والے تھے۔ آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، ابصار جو ہیں وہ تو ہر شخص جو ہے جس کے پاس دو آنکھیں اللہ نے دی ہے، جو بینا ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ بصارت جو ہے باطنی بصیرت کو کہتے ہیں۔ بصیرت اصل میں وہ ہے جس میں انسان کسی شے کو دیکھے، کسی شے کا مشاہدہ کرے اور اپنے رب کی معرفت جو ہے اپنے دل میں اس کی جوت کو جگا دے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان کو تو خالص کر لیا تھا، اور خالص بھی اس گھر کی یاد کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ انسان عام طور پر جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے، خواہ اس کی قوت عملیہ ہو یا یہ کہ جو بھی اس کی اگر رات کے اوقات ہیں تو سوچ و بچار ہے، فکر ہے، اس دنیا کے کاروبار کی اکثر و بیشتر تو یہی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کو اس مقام پر رکھنا کہ وہ جو میرا اصل گھر ہے، وہاں کے لیے میرے پاس کوئی کرنسی ہے یا نہیں، وہاں کی کوئی نقدی میں نے اپنے لیے جمع کی ہے یا نہیں کی۔ تو تمام مومنوں کا جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، ان کا مطمع نظر تو وہ آخرت ہونا چاہیے۔ ذکر الدار، وہ آخرت کا جو گھر ہے اس کو یاد رکھنے والے، ہم نے ان لوگوں کو خالص کیا تھا۔
اور جن لوگوں نے بھی لبیک کہا ان پیغمبروں کے ہاتھ پر جو اسلام لے آئے ہیں، جو اس دائرے میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد شمع سے شمع جلتی رہی. پھر آپ نے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکی دور ہے 120 یا 150 یا 200 سے زائد صحابہ جب جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن مدینے میں آ کر جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. یہ شمع سے شمع روشن ہوئی ہے نا. وہی لوگ ہیں کہ جو پھر اسلام جو انہوں نے قبول کیا ہے اور اس کے پھر وہ مجاہد بن کے سامنے آئے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے نزدیک ان چنے ہوئے لوگوں میں سے جو انتہائی نیک اور پارسا تھے. یا وہ تمام تعریفی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کے لیے یہاں استعمال فرما رہے ہیں. اور صرف یہ معاملہ نہیں، یہ تو یقیناً سلیکٹڈ لوگ ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو، پیامبروں کو چن لیتا ہے. یہ اللہ کے چناؤ کا نتیجہ ہے. لیکن یہ کہ ہم جو امت مسلمہ میں شامل ہیں، ہم بھی تو اللہ کے چنیدہ ہیں نا. ہم میں سے اگر کسی کی ولادت ہو جاتی کسی ہندو یا سکھ گھرانے میں، اکثر میں کہا کرتا ہوں، تو کتنا کچھ امکان تھا، شاید 1,00,000 میں بھی ایک کی نسبت نہیں ہوگی کہ ہمیں اسلام اور ایمان اور قرآن جیسی دولت نصیب ہوتی. کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بدھزم کے قائل ہیں، کتنے عیسائی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمارے لیے جو خاص طور پر جسے کہا گیا وَاجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے چناؤ کا نتیجہ ہو. تمہیں جو اسلام کی دولت ملی ہے یہ بھی اللہ کی سلیکشن ہے. جہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، اجتباء مصطفیٰ، ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ چنے ہوئے، چنیدہ، برگزیدہ، جن کو سلیکٹ کر لیا جائے. یہ معاملہ انبیاء اور رسول ہی کا ہے یقیناً اس اعتبار سے کہ وہ اس فریضے کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں. وہ تو نبی ہیں یا رسول ہیں، لیکن جو بھی ایمان لائے، جنہیں بھی اسلام کی دولت حاصل ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے کا ایک نتیجہ ہے، وہ اللہ ہی کے انتخاب کا نتیجہ ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ چنے ہوئے لوگ تھے اور انتہائی برگزیدہ، انتہائی نیک باز لوگ. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسی طرح یاد کیجئے ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام. پہلی آیت میں حضرت اسحاق کا ذکر تھا، وہ ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ تھی ان کے بطن سے تھے. اب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسی طرح یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، ان کا ذکر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو بنی اسماعیل میں ہوئی نا. بقیہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں جو بنی اسرائیل میں ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہوگی شاید، وہ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 یا 1800 برس کا فصل ہے. یہ طویل دورانیہ جسے عام طور پر فترت کہا جاتا ہے، کہ جس کے دوران اللہ نے کسی نبی اور رسول کو اس نسل میں نہیں بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی نسل میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نبی اور رسول آئے. تو حضرت اسماعیل کا ذکر والیسع، اور حضرت الیسع یہاں نام ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن کے اندر کہ وہاں 2 نام ملتے ہیں. یعسیہ کے نام سے بھی ایک نبی کا ذکر ملتا ہے، مراد ممکن ہے کہ یہ ہوں، اور دوسرے یہ ہے الیشع کے نام سے بھی. یہ 2 نام جو ہیں بائبل میں ملتے ہیں، جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا والیسع تو مراد وہ نبی ہیں کہ جن کا بائبل میں اس نام سے ذکر آیا ہے. اور ان کا جو دورانیہ ہے جس میں یہ رہے ہیں تقریباً 750-800 قبل مسیح کا ان کا دورانیہ ہے، جس دور میں یہ مبعوث ہوئے ہیں. اور شام کا علاقہ تھا کہ جو ان کا مرکز رہا ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، گویا کہ شام کے علاقے میں مبعوث کیے گئے. اور اسی طرح پھر ذوالکفل جو ہے ان کا بھی ذکر ہے. اس کے بارے میں بعض روایات یہ ہیں کہ یہ الیسع کے خلیفہ تھے، گویا کہ حضرت یسع علیہ السلام کے فوراً بعد جو دوسرے نبی آئے ہیں وہ ذوالکفل ہیں کہ جن کو ان کی خلافت جو ہے انہیں منسوب ہوئی ہے. ان کا بھی وہی شام کا علاقہ تھا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے. بہرحال یہ اختلاف رائے ہے، اس میں بہت سی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ کسی درجے میں ایک جو ہے کلو کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں، یا کچھ اور دوسری روایات بھی ہیں. پھر یہ کہ ذوالکفل اصل میں بڑے نصیبے والے کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے، ذوالکفل بڑے نصیب والا شخص، جس کے نصیب بڑے بلند ہو، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اور پھر حضرت یسع علیہ السلام، اور پھر حضرت ذوالکفل وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی انتہائی خوبیوں والے تھے، بہت ہی خیر اور ہدایت سے جسے آپ کہیے کہ اس کے معراج پر تھے. ھذا ذکر، یہ تو ایک ذکر ہو چکا جن کا ذکر قرآن حکیم نے نام لے کر بھی کیا.
تفصیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، زندگی کے 2 بڑے اہم واقعات یہاں ہم نے پڑھے، اور اس سے پہلے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ ھذا ذکر، یہ تو ایک مذکور تھا جو ہو چکا، یہ ذکر ان نبیوں اور رسولوں کا تھا جو اپنے اپنے زمانے میں بھیجے گئے اور شمع ہدایت تھے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب۔ اب یہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے، وہ ہے کہ صرف وہی لوگ خوش نصیب نہیں تھے بلکہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے، جو اہل تقویٰ ہیں، جن کے دل میں واقعتاً خدا خوفی ہے۔ اب خواہ وہ کسی نبی کی نسل میں تھے یا نہیں تھے، کسی دوسرے قبیلے کا، کہیں دور افتادہ علاقے کا کوئی شخص بھی اگر اس دائرے میں داخل ہو گیا جسے ہم دائرہ اسلام کہتے ہیں، تو وہ بھی تو متقین میں شامل ہے نا، وہ بھی تو نصیبے والوں میں سے ہے۔ ان للمتقین لحسن مآب، تمام متقین کے لیے جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ اب اس کسوٹی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ واقعتاً اگر اپنی اصل زندگی کی ہمیں خیر چاہیے، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی عنایات ہمیں حاصل ہوں، تو یہ تقویٰ کے جو پری ریکوزٹ ہے یہ تو ہمارے اندر پیدا ہونا۔ یہ تقویٰ کے بغیر تو کوئی اچھا انجام یا وہ جنت یا اللہ کی رضا یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان للمتقین لحسن مآب، یقیناً وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تقویٰ کے معنی تو بچنے کا ہے۔ کس شے سے بچنا؟ نفسانی خواہشات سے بچنا، شیطان کے حملوں سے بچنا، گناہوں کے ارتکاب سے بچنا، حرام کام میں مبتلا ہونے سے بچنا، یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ تو ان لوگوں کو خوشخبری لحسن مآب، کہ ان کا بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے جہاں ابدی زندگی جو ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم۔ قرآن حکیم میں اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جہاں اہل جنت کو جو بھی وہاں فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور رحمتوں کا جو ظہور ہوگا، تو واقعتاً انسان کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے، پروردگار ہمیں بھی وہ درجات عطا فرما، وہ جنت جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعا مانگا کرتے تھے بڑی کثرت کے ساتھ۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم سے تو کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کس قسم کی معصیتوں کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر گویا کہ خوش آئند بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انسان اسی رستے کے اوپر آگے چلنا شروع ہو جائے اور شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے لگے تو اس سے بڑا برا انجام بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان للمتقین لحسن مآب، یقیناً تقوی والے جو ہیں ان کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے، بہت عمدہ مقام ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ باغات ہیں جو بسنے والے، رہنے والے باغات۔ ایک باغ تو ہے شالیمار گارڈن ہے، کہیں اور آپ کسی باغ میں گئے، جا کر سیر کی اور واپس آ گئے، وہاں تو آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس ہے جہاں انواع و اقسام کے آپ کو پھل بھی فراہم ہے، پھر پرندے ہیں، ان کی چہچہاہٹ بھی ہے، پھر اور تمام قسم کی آپ کی بنیادی ضروریات بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ فارم ہاؤس کا جو آج تصور ہے، تو جنات عدن اصل میں ان باغیچوں کو کہتے ہیں جو رہائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہاں آپ اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں، شب و روز بھی اسی ماحول میں گزار رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر آئیڈیل تو آج کے انسان کا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی جس کے پاس کوئی فراوانی کے ساتھ کوئی روپیہ پیسہ مال و دولت آ جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا ایم اور ہدف کیا ہوتا ہے؟ کہیں مضافات میں جو ہے کوئی 5-7 ایکڑ جگہ لے کر اپنے لیے فارم ہاؤس تعمیر کرے، کم سے کم ہفتے میں 1-2 دن جو ہے جا کر وہاں آرام کرے، ریلیکس کرے۔ تو گویا کہ آج کے دور کے بھی انسان کا آئیڈیل وہی فارم ہاؤس ہے۔ 1400 برس پہلے قرآن حکیم جو کہہ رہا ہے جنات عدن، وہ باغات کے جو رہائشی ہیں، جو رہنے والی جگہ ہیں، جو ریزیڈنشل گارڈنز ہیں، جو فارم ہاؤسز ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں کے فارم ہاؤس کا آپ جنت کے جو مقامات ہیں، وہاں کی جو روضات ہیں، وہاں کے جسے آپ کہیے جو جھروکے ہیں، اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جنات عدن وہ سدا رہنے والے باغات ہیں، مفتحتاً کہ جن کے دروازے کھلے ہوں گے ان لوگوں کے لیے۔ اب اس میں بھی بہت سی جو ہے ڈائمنشنز ہیں۔ جس طرح آپ ہوتا ہے کسی شخص کا بھی اگر آپ اکرام کریں گے تو اگر کسی منزل پر، کسی جگہ پر، کسی کوٹھی کے دروازے پر یا وہ اگر پہنچتا ہے تو پہلے سے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ مفتحتاً، اس کے آنے کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ جس طرح جیل کا زندان ہوتا ہے کہ مجرم کو لایا جائے، جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اس کو کھول کر فوراً بند کر دیا جائے، بلکہ یہ کوئی سراپا جسے آپ کہیے کہ تہنیت و مبارکباد، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آغوش ہوا، وہ جنت منتظر ہوگی اہل جنت کی، اہل تقویٰ کی۔ اور دوسرے یہاں ایک چیز یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ خواہش پر دروازے کھول دیے جائیں۔ گویا کہ انسان کی جہاں خواہش ہوگی جنات میں جانے کی تو ان کے لیے صرف ابھی خواہش دل میں پیدا ہوگی، یہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔
یا یہ کہ فرشتے مامور ہوں گے جو ان کے آتے ہی ان دروازوں کو کھول دیں گے. یہ تمام مفہومات اس کے اندر موجود ہے. سورہ زمر میں جو ہے ذکر کیا گیا جہنم کا بھی اور جنت کا بھی، لیکن وہاں دو اعتبارات سے آپ دیکھیے گا ایک فرق ہے، اسی پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم ہوگی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک دیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے نزدیک پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کے نزدیک، اور دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. جس طرح کسی بڑی جیل کا صدر دروازہ جو ہے مجرم کے آنے پر کھول دیا جاتا ہے. اور آگے ایک مکالمہ ہے، اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا. اس کے مقابل میں بالکل وہی الفاظ ہیں، وسیق الذین اتقوا ربہم من الجنۃ زمرا، اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے گروہ در گروہ جنت کی طرف بھی لے جایا جائے گا، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ. حتی اذا جاؤوہا، وہی الفاظ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کے دروازے ان اپنے لیے کھلے پائیں گے. گویا کہ یہ ان کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مجرم کی طرح لا کر دروازے کھول کر فوراً بند کر دیے جائیں، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وہ کھلے پائیں گے دروازے اس جنت کے اپنے لیے. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور وہاں جو فرشتے موجود ہوں گے وہ انہیں تہنیت اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے اب داخل ہو جاؤ یہاں ہمیشہ رہنے والوں کے لیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ باغات جو سدا رہنے والے ہیں، جو بسنے والے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، اور ان کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے تمام اطراف سے انہیں ویلکم کرنے کے لیے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور آگے جنتیوں کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے، اور اس کا پری ریکوزٹ جو تقوی ہے اسے ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.